ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں. حمد و صلات کے بعد سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے چند آیتیں میں نے تلاوت کی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چند احکامات ہیں، 10 جو احکام ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. سب سے پہلا احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ مت عبادت کرنا کسی کی سوائے اس کے. جیسا کہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نماز اللہ کے لیے اور دعا بھی صرف اسی سے ہے. تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں یہ 10 حکم، 10 احکام وضاحت کے ساتھ بیان کیے، جس کو آخری میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا. اور سب سے پہلا احکام کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اور مت شریک بنانا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اس کا پارٹنر کسی کو مت بنانا، اور صرف اسی سے مدد چاہنا اور اسی کے لیے عبادت کرنا. سامعین کرام، اگلا جو احکام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہنا اور انہیں مت جھڑکنا، اور ان سے بات بڑی تعظیم سے کرنا، اور ان کے لیے اپنے کندھے انکساری اور محبت سے جھکا دینا، اور عرض کرنا اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا بچپن میں. تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم نیک کردار ہوگے اپنے والدین کے حق میں تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے. سامعین کرام، اس میں سے دوسرا احکام، جن 10 احکاموں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تمام آسمانی کتابوں میں، اس میں دوسرا احکام کیا ہے؟ والدین کے ساتھ میں نیک برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، اور اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو اف تک مت کہنا، کیونکہ بڑھاپے میں زیادہ پریشان کرا جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دینا رشتہ دار کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی مت کرنا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا
فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور دینا رشتہ دار کو اس کا حق، رشتہ دار کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو وہ اس کا ہی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دینا، اور مسافر کو اور مسکین کو بھی، اور فضول خرچی سے بالکل بچنا ہے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں، اور شیطان کو سب جانتے ہیں کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل، وہ تو شیطان جو ہے مردود ہے، اور وہ لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے والا ہے۔ اسی لیے فضول خرچی نہیں کرنا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں۔ اور اگر پھر آگے بتایا گیا، اور اگر تنگ دستی کی وجہ سے تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اور تم خود اپنے پروردگار کی رحمت کے متلاشی ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو کم از کم ان سے بات ہی نرمی سے کرنا، یعنی رشتہ دار کو، مسافر کو اور مسکین کو اس کا حق دینا۔ اور اگر نہیں ہے، خود بھی غریب ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بات ہی نرمی سے کر لینا، جبکہ تمہارے پاس اتنا ہے ہی نہیں۔ تم خود اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ کچھ ہماری بھی غیب سے مدد کی جائے، ہمارے پاس بھی کچھ مال و متاع ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان سے اچھائی کے ساتھ میں بات کر لو، مطلب غلط طریقے سے منع مت کرو، اچھے طریقے سے کر دو۔ اور نہ بنانا اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن سے کنجوسی سے، اور نہ ہی اس کو بالکل کھول دینا فراغ دلی سے کہ آخرکار بیٹھ جاؤ ملامت زدہ ہوئے اور درماندہ، یعنی بالکل بھی ایسے بھی مت ہونا کہ نیرا خرچ کرنے والے بن جاؤ، بالکل ہاتھ کھول لو، کچھ بھی نہ رہے تمہارے پاس، اور ایسے بھی مت ہو جاؤ کہ بالکل ہاتھ باندھ لو اپنا، کسی کو کچھ دو بھی مت، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، خرچ بھی کرنا اپنا حساب دیکھ کے، اور بالکل کنجوسی بھی اختیار نہیں کرنی ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے آگاہ ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ آخر میں ساری باتوں کا نچوڑ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، جس کو چاہے تو رزق بے حساب دے اور جس کو چاہے گنا چنا دے، وہ تو اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو، مسکین کو، مسافر کو حق دینا ہے، اور اگر نہیں ہے دینے کے لیے تو ان سے منہ نہیں پھیرنا، اچھے طریقے سے منع کر دینا ہے، کیونکہ نہیں ہے تو پھر دیا نہیں جا سکتا۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، وہ اپنے سارے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آگے آیت میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور مت قتل کرنا اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کھول دی اچھی طریقے سے کہ جو لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں یا فیملی پلاننگ بناتے ہیں یا اور کچھ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے تم انہیں قتل مت کرو، کیونکہ اور جس کا ایمان اللہ پر ہوگا کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پہلے لوگ کم تھے، جب بھی کھانے کو وہ نعمتیں نہیں مل رہی تھیں لوگوں کو، اور آج جتنی پبلک زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بھی اتنی دے رہا۔ تو اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے، خواہ گناہ کما لو گے بس قتل کر کے۔ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا، وہ ایسے کام نہیں کرتا۔ آگایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور مت جانا زنا و بدکاری کے قریب بھی، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ آگایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور مت قتل کرنا اس جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص وغیرہ کی صورت میں، اور جسے ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو حق دیا ہے کہ قصاص کا،
پس قتل میں اسراف نہ کیا جائے، ضرور اس کے وارث کی مدد کی جائے گی۔ ناحق کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی نے اگر ظلم کیا بھی ہے تو کورٹ کچہری ہیں، قانون کے حساب سے اس کا سب کچھ ہوگا۔ آگے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور مت قریب جانا خصوصاً یتیم کے مال کے، مگر اس طریقے سے جو بہت بہتر ہو یتیم کے حق میں، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرنا اپنا وعدہ خصوصاً یتیم کے مال کی حفاظت سے متعلق، بے شک عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہونی ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یتیم کے مال کے پاس بھی مت جانا، یہاں تک کہ بہت اچھے طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی یتیم کے مال کی حفاظت اگر کر رہا ہے، یا اس کے مال میں سے کچھ خرچ کر رہا ہے، یا اس کے مال سے کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو عہد و پیمان تم نے لیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یتیم کا مال ہے اسے ختم کر دو، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی اس کے بارے میں کہ اس کا مال کہاں گیا۔ اور آج کیسے کیسے نہ جانے کن طریقوں سے اڑایا جا رہا ہے یتیموں کا مال، پارٹیاں ہو رہی ہیں، پتیلے پک رہے ہیں، اور اتنی سخت آیت ہے قرآن کی کہ یتیموں کے مال کے پاس بھی مت جانا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور پورا پورا ناپو جب تم ناپنے لگو، اور جب تولنا تو سیدھی ترازو کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ سامعین کرام، بہت ساری پیچھے جو امتیں گزر چکی ان میں یہ بڑا گھوٹالے بازی تھی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی زیادتی کرتے تھے، یعنی اپنا تو پورا تول کے دیتے تھے اور دوسرے کا کم لیتے تھے، دوسرے کا اپنا پورا تول کے دیا اور دوسرے کا زیادہ لے لیا۔ یہ بہت سارے گھوٹالے لوگ کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 احکام میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جب ناپو تو پورا ناپو، اور تولو تو ترازو سیدھی رکھو، اور یہی انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اور یہ کام وہی لوگ کریں گے صحیح طریقے سے جنہیں اللہ پر بھروسہ ہوگا، اور کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا پورا بھروسہ ہوگا انہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کی جواب دہی دینی ہے۔ سامعین کرام، آج کے خطبے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے 10 احکامات پچھلی امتوں کو بھی بتائی تھیں یہ باتیں، اور آخر میں قرآن مجید میں بھی ذکر کر دی گئی۔ یہ 10 احکام بہت بڑے بڑے بنیادی احکام ہیں، یہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں نے پڑھا کہ جب ناپو تو پورا پورا ناپو، اور تولنا تو ترازو سیدھی رکھنا۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور مت پیچھے لگنا اس چیز کی پیروی مت کرنا، اس چیز کے پیچھے مت پڑنا جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور عقل ان سب کے استعمال کے متعلق تم سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں کہ بس یہ چلا آ رہا باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی بات قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، چنانچہ تم میرے پیچھے لگ جاؤ اور میری بات مانو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ جواب میں یہی کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بالکل کٹ کر دیا اس بات کو، کیا کہا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور مت پیروی کرنا اس چیز کی جس کا تمہیں خود کو علم نہ ہو۔ پھر آگے کیا کہا؟ بے شک کان اور آنکھ اور عقل ان سب کے متعلق تم سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے کانوں سے سنا نہیں صحیح چیز کے بارے میں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور اپنی عقل استعمال نہیں کری کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، بلکہ ایسی اندھا دھند جانوروں کی طرح پیچھے لگ گئے کسی بھی چیز کے۔
یہ اس بارے میں ہے کہ جب تک ہمیں کسی بات کا پورا علم نہ ہو اس کی پیروی نہیں کرنی ہے، خاص کر کے دین کے معاملے میں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور مت چلنا زمین میں اکڑتے ہوئے، اس طرح نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی پر برابر پہنچ سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عقل دکھاتے ہیں، زمین میں زور زور سے قدم مارتے ہوئے چلتے ہیں یا ایسے کر کے گردن اٹھا کے چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب تکبر والی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو کرنے سے نہ تو تم زمین میں زور سے پاؤں مارنے سے زمین کو چیر سکتے ہو، اور نہ ہی بڑی زیادہ اٹھا کے چلنے سے پہاڑوں کی بلندیوں سے اوپر نکل سکتے ہو۔ کچھ نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے، تو بلکہ درمیانی چال اسے رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ جیسے کہ کوئی ڈھلان پہ سے اتر رہا ہو، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ تو وہی، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ان کی پیروی کرنا ہم پر فرض ہے، اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پر ہی چلنے کی کوشش کریں۔ آخری نصیحت، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ سب بیان کردہ کاموں کی یہ برائی تیرے پروردگار کو سخت ناپسند ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار آپ کی طرف حکمت کی باتوں میں سے بھیجتا ہے۔ اور اے ہر سننے والے انسان، یاد رکھ، مت بنانا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، ورنہ یاد رکھ شرک کرنے کی سزا میں تجھے پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ملامت زدہ حالت میں دھکے دیتے ہوئے۔ سب سے پہلے جو آیت گزری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 احکاموں میں بتایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ مت عبادت کرنا کسی کی سوائے اس کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ یہی سب سے آخر میں ایک اور بار یاد دلایا گیا، کیا دلایا گیا؟ مت بنانا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، ورنہ یاد رکھو شرک کرنے کی سزا میں تجھے پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ملامت زدہ حالت میں اور دھکے دیتے ہوئے، اور پھر وہاں اس کا کوئی حامی و مددگار، کوئی اس کا سفارشی، کوئی اسے بچانے والا نہ ہوگا۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن پکڑ لیا اسے کوئی نہیں چھٹا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قرآن حکیم کے احکاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔